السلام علیکم نالج گیک کے دوستو، آپ کو اس چینل میں خوش آمدید۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کا عشق مصطفیٰ کے حوالے سے بات کریں گے، لیکن سب سے پہلے میں آپ تمام بھائیوں سے ریکویسٹ کروں گا کہ ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کیجئے اور ساتھ لگے بیل آئیکن کو ضرور پریس کیجئے تاکہ ہماری لیٹسٹ اپڈیٹس آپ کو ملتی رہیں۔ دوستو، بانی پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح ایک سچے اور پکے مسلمان تھے۔ محبوب کائنات، فخر موجودات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ان کی محبت و عقیدت اظہر من الشمس ہے۔ قدرت نے ان کو شعور بالکل مذہبی اور دینی دیا تھا۔ کراچی میں سندھ مدرسۃ الاسلام میں دوران تعلیم ان کو دین اسلام اور پیغمبر اسلام کے بارے میں بنیادی باتوں کی تعلیم دی جا چکی تھی، اسی لیے آپ کے دل میں حب رسول ہمیشہ کے لیے نقش ہو کر رہ گئی۔ قائد اعظم صرف تقریباً 16 برس کے تھے جب لندن اعلیٰ تعلیم کے لیے تشریف لے گئے۔ بیرسٹری کی خاطر لنکنز ان یونیورسٹی میں داخلہ لیا۔ سامعین محترم، ہر بندہ مومن کا دل عشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سرشار ہوتا ہے، کیونکہ یہی ایمان کی بنیاد اور مرکز ہے۔ قائد اعظم ایک ایسی شخصیت تھے جو عشق رسول میں اپنی مثال آپ تھے۔ قائد اعظم کے عشق رسول کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے جسے حضرت قائد اعظم خود اپنے الفاظ میں بیان کرتے ہیں کہ ایک مسلمان کی حیثیت سے میرے دل میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بہت محبت ہے۔ ایک دن اتفاقاً میں لنکنز ان گیا اور میں نے اس کے دروازے پر پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اسم مبارک کندہ دیکھا۔ میں نے اسی وقت لنکنز ان میں داخلے کا ارادہ کر لیا، کیونکہ اس کے دروازے پر آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اسم مبارک دنیا کے عظیم قانون دانوں میں سر فہرست تھا۔ جب قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ پر قاتلانہ حملہ ہوا تو امیر ملت نے اپنے خلیفہ خاص حضرت بخشی مصطفیٰ علی خان DSP بنگلور کے ہاتھ خط لکھا اور قرآن مجید کا کلمی نسخہ، تسبیح، مخملی جائے نماز، شال، آب زمزم وغیرہ بطور تحائف ارسال کیے۔ اس کے جواب میں قائد اعظم نے فرمایا، جب آپ جیسے بزرگوں کی دعا میرے شامل حال ہے تو میں اپنے مقاصد میں ابھی سے کامیاب ہوں۔ امیر ملت، آپ نے مجھے قرآن پاک اس لیے بھیجا کہ مسلمان حکمران کے لیے لازم ہے کہ وہ اللہ کے حکم کو جانے، قرآن کو سمجھے، قرآن کو نافذ کرے۔ آپ نے مجھے جائے نماز اس لیے بھیجا ہے کہ جو اپنے رب کی اطاعت نہ کرے اس کی اطاعت اس کی قوم نہیں کرتی۔ آپ نے مجھے تسبیح اس لیے بھیجی ہے تاکہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود شریف پڑھوں کہ جو اللہ کے رسول پر درود نہیں پڑھتا اس پر اللہ کی رحمت نازل نہیں ہوتی۔ امیر ملت حیران ہو کے فرماتے ہیں کہ واللہ محمد علی جناح اللہ کا ولی ہے۔ میرے دل میں اللہ تعالیٰ نے یہی باتیں ڈالی تھیں، لیکن میں نے ان کا کسی سے ذکر نہیں کیا تھا، تو اس کو کیسے معلوم ہوا کہ میں یہ چیزیں اس کو اس نیت سے بھیج رہا ہوں۔ ایک گمنام عاشق رسول لکھتے ہیں، اکثر قائد اعظم فرماتے تھے کہ جب ایک مسلمان اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اللہ تعالیٰ سے رحمت طلب نہیں کرتا، مطلب کہ اگر وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک پر درود شریف نہیں پڑھتا تو اللہ تعالیٰ اس بندے پر کیسے رحمت نازل کر سکتا ہے؟ اسی لیے اپنی دن رات کی مشغول زندگی میں سے روزانہ کثرت سے درود شریف پڑھتے تھے، کیونکہ ان کا یقین تھا کہ اس عمل کے بغیر وہ کامیابی کیسے حاصل کر سکتے ہیں۔ سامعین محترم، حضرت قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے دور میں دربار نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خادم خاص آغا اسحاق، جو زیر مزار مبارک آنے جانے والے واحد مجاز تھے، وہ قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کی روحانی تربیت کرنے والے اس مرد غازی کو فرماتے ہیں کہ جس روز قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کا پاکستان میں انتقال ہوا اس روز مجھے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت نصیب ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہت مسرور تھے۔ فرمایا کہ آج ہمارا دوست آ رہا ہے، اس کی آمد کی خوشی مناؤ۔ میں نے عرض کیا کہ حضور وہ کون ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ محمد علی جناح۔ اس خواب کی تائید اس خواب سے بھی ہوتی ہے جو پاکستان بننے سے پہلے سرحد
ہزارہ کے بزرگ نے جو قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے نام و مقام سے واقف نہ تھے، روزہ اطہر کے متصل دیکھا کہ حضور سرور دو عالم بنفس نفیس تشریف فرما ہیں اور آپ کے ساتھ شانہ بشانہ ایک لمبے معمر صاحب سر پر ٹوپی پہنے کھڑے ہیں اور پیچھے لوگوں کا بڑا ہجوم ہے۔ کسی نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ ٹوپی والے کون ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم نہیں جانتے، یہ محمد علی جناح ہیں اور یہ لوگ سب کے سب مجاہد ہیں۔ پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے دست مبارک سے آب زمزم کی بہت مقدار لے کر مسٹر جناح اور اس کے ساتھیوں پر چھڑکی۔ اس خواب کی پوری تفصیل ہزارہ کے محمد افضل خان BA کے قلم سے روزنامہ نوائے وقت لاہور 19 جنوری 1946 میں شائع ہوئی۔ علامہ شبیر احمد عثمانی سے پوچھا گیا کہ آپ راتوں رات کیسے تبدیل ہو گئے، تو کہتے ہیں کہ میں بھی قائد اعظم کا بہت مخالف تھا، لیکن رات کو خواب میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت نصیب ہوتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ قائد اعظم بھی کھڑے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قائد اعظم کی طرف مخاطب کر کے فرماتے ہیں کہ یہ میرا سپاہی ہے، اس کی کبھی مخالفت نہ کرنا۔ سامعین محترم، کیا پاکستان کا قیام قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کی اولین ترجیح تھی؟ قیام پاکستان کے بعد قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے ایک مقام پر ایک بیان میں فرمایا کہ پاکستان ایک زندہ حقیقت ہے، ایک ایسی حقیقت جس کا دوست اور دشمن سبھی اعتراف کرنے پر مجبور ہیں۔ پاکستان بن چکا ہے، پاکستان کا مستقبل درخشندہ ہے، میری روح کو تسکین ہے، میرے دل کو اطمینان ہے۔ برِ صغیر میں مسلمان اب غلام نہیں بلکہ ایک آزاد قوم کی حیثیت سے آزاد مملکت کے مالک ہیں۔ آج وہ ایک ایسی مملکت کے مالک ہیں جس کے وسائل و ذرائع لامحدود ہیں۔ آج ان کا اپنا وطن ہے جس کا مستقبل روشن ہے۔ انشاءاللہ مستقبل قریب میں پاکستان دنیا کا عظیم ترین ملک بن جائے گا۔ سامعین، متحدہ ہندوستان میں بطور وکیل سب سے زیادہ فیس لینے والا بیرسٹر قائد اعظم، جس کی ایک روز کی فیس 1936 میں 1500 روپے تھی، وہی جناح، وہی قائد اعظم جب 1947 میں پاکستان کا گورنر جنرل بنتا ہے تو اپنی ماہانہ تنخواہ مقرر کرتا ہے جو کہ 1 روپیہ تھا۔ جناح جس کا پاکستان آج بھی زندہ ہے، لیکن کیا آج وہ جناح ہم میں زندہ ہیں؟ میاں بشیر احمد، بیرسٹر ایٹ لا، قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں بڑے پیارے الفاظ سے کہتے ہیں، ملت ہے فوج، فوج کا سردار ہے جناح، اسلامیوں کے ہاتھ میں تلوار ہے جناح، ملت تھی بے زباں، زباں مل گئی اسے، شوق جہاد قوم کا اظہار ہے جناح، دشمن ہزار ادھر تنے تنہا ہے یہ ادھر، بے باک ہے غیور ہے خوددار ہے جناح، باطل سے جنگ حق کا تحفظ فلاح عام، گر دین حق یہی ہے تو دیندار ہے جناح، اب دیکھ آنکھ کھول کے اور دور دور دیکھ، اے قوم تیرا دیدہ بیدار ہے جناح، ہر سو صدا بلند ہوئی زندہ باد کی، اسلامیان ہند کا سردار ہے جناح۔ والسلام۔